الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات
اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد ماہ ربیع الاول کے حوالے سے عمومی طور پر تو پورا سال سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ یقینی بات یہ مہینہ اس لیے اہم ہے کہ انسانیت کی رہنمائی رہبری کے لیے اللہ کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی حوالے سے آج کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کی سیرت سے تعلق۔ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہم انسانوں کی جبلت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کو وہ دل سے پسند کرتا ہے، جس کی طرف اس کی رغبت اور شوق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نوٹ کرتا ہے، اس کے لیل و نہار کو سمجھتا ہے، اس کی سابقہ زندگی کو پڑھتا ہے اور اس سے ملنے کی بڑی شدید خواہش رکھتا ہے۔ محبت کی بڑی قسمیں ہیں، ہر فلسفی نے، ہر دانشور نے اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں، لیکن کچھ فطرتی محبت ہوتی ہے جس میں والد اپنی اولاد سے کرتا ہے، والدہ اپنی اولاد سے کرتی ہے، بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں محبت ہے۔ یہ بہن کے بارے میں محبت، پیار یہ سمجھانا نہیں پڑتا، بھائی کے بارے میں پیار محبت یہ بتانا نہیں پڑتا۔ والدین کی محبت جو ہے وہ فطرتی ہے، وہ اس محبت کو آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جس کے پاس آداب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اسی طریقے سے کچھ محبت جذباتی اور شعوری ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شعوری ہے اور اس کے ساتھ جذبات بھی ہیں، وہ جذبات ایمانی ہیں، اور ہماری یہ محبت ایمانی بھی ہے اور یہ محبت فرض بھی ہے اور یہ محبت لازم بھی ہے۔ اس کے بغیر ہماری بقا نہیں ہے، اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا، اس کا گزارا نہیں، وہ آج ختم ہو جائے گا، اس کا تاریخی انجام شروع ہو جائے گا، اس کے لیے اندھیر ہی اندھیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت بڑی پڑی ہے۔ سیرت کو پہچاننے کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھا جائے، کتاب الہی کو پڑھا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں،
اور پوری کی پوری شریعت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر پریکٹیکل کر کے جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ پریکٹیکل کیا صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ بہرحال تمہید لمبی نہ ہو جائے، صحابہ نے محبت کر کے دکھائی۔ زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون میری حفاظت کرے گا، جب تیر برس رہے تھے جنگ کے دوران۔ حضرت زیاد بن سکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ 5 کسی جگہ 7 وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ سارے شہید ہو جاتے ہیں اور خود بھی وہ شہادت کے قریب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد کو میرے قریب لے کر آؤ۔ معلوم ہوتا تھا وہ شہید ہو چکے ہیں، کہا اس کے جسم کو میرے قریب لے کر آؤ۔ ان کو لایا گیا، ابھی سانسیں باقی تھیں، اور حضرت زیاد بن سکر نے فوراً جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا ہوں، انہوں نے فوراً اپنا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ رکھ دیا، اور وہیں پہ جان پرواز کر جاتی ہے۔ کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کے قدموں میں جان آفرین کے سپرد کر دوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سب کو اٹھائیں گے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اٹھوں گا۔ اس سے زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے جانیں نچھاور کی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے اور محبت کر کے دکھائی ہے۔ محبت کیسے ہے؟ انہوں نے اپنے رشتوں کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، انہوں نے اپنے مال کو قربان ان کو کرنا پڑا تو کر دیا، ان کو اپنا وطن قربان کرنا پڑا تو کر دیا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ واری واری نہ کی ہو، قربان نہ کی ہو۔ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا جب جس چیز کا موقع آتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے کبھی مال کی قربانی اس طرح نہیں مانگی گئی جیسے صحابہ نے قربانی دی ہے۔ ہم سے جانوں کی قربانی ابھی تک ویسی نہیں مانگی گئی جس طرح صحابہ نے قربانی دی ہے۔ ہم سے اپنوں کی قربانی اس طرح نہیں مانگی گئی جس طرح کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مکہ میں چھوڑا، اپنی بیویوں کو مکہ میں چھوڑ دیا، اپنے رشتوں کو مکہ میں چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ابھی ہم پہ ایسا کوئی وقت نہیں آیا۔ ہم اپنے طور پہ تو سوچیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکیں کہ ہم نے آپ کی محبت میں اللہ کے رسول یہ کام کیا ہے۔ کچھ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کارنامہ جیسا صحابہ نے کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے؟ وہ ہم ہیں ایک فطرتی مسلمان، پیدائشی مسلمان ہیں، جو ہمیں تعلیمات جمعے کے دن مل جاتی، جو ہمیں ہمارے کانوں میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے وہ پڑ جاتی ہے، جو ہم سنتے ہیں اور وہی ہم سنتے ہیں، اس کے لیے بذات خود ہم نے کتنی تگودو اور کوشش کی ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جتنی ضرورت ہمیں بچوں کو میتھ پڑھانے کی ہے، انگلش سکھانے کی ہے، لینگویج بتانے کی ہے، ان کو دنیاوی عصری علوم پڑھانے کی ہے، جس طرح ہم ٹیوٹر کے نہ آنے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کبھی اپنے بچوں کو سیرت کی کوئی کتاب دی ہے کہ بچوں یہ پڑھو؟ اس طریقے سے جس طرح اسکول کے سبجیکٹ کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، یہ اس سبجیکٹ میں ویک ہے، اس کا فلاں سبجیکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے اس کی سیرت رسول کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس بچے نے پوری زندگی میں پڑھا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کیسی تھی؟ کیا ہم اس کے لیے فکر مند ہیں؟ ہم تو اس کے لیے فکر مند نہیں، قربانی کہاں سے دیں گے؟ ہم اس کے لیے فکر مند نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی چیز نچھاور کیسے کر سکتے ہیں؟ خالی خولی دعوے تو ضرور ہو سکتے ہیں، ہم تو 15 منٹ پہلے نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ پہ، نماز سے پہلے، جمعے سے پہلے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت یہ وہ دعوے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ، محبت مل کیسے سکتی ہے؟ یہ سیرت کے مطالعے سے مل سکتی ہے، سیرت کو سیکھنے سے مل سکتی ہے،
پڑھنے سے مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا اپنا مشن بنائیں۔ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہچان ہوتی جائے گی، آپ کا قرب بڑھتا جائے گا، دنیا کی ہر چیز ہیچ ہوتی جائے گی، کمتر ہوتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اطاعت، یہ سارے جذبے اوپر چلے جائیں گے جیسے جیسے ہم سیرت پڑھتے جائیں گے۔ 3 دن کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ 3 دن کے اندر ایک بندہ قیدی پکڑ کے لا کر مسجد میں باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں باندھ دیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں اگر سب سے برا کوئی شہر لگتا تھا وہ مدینہ لگتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کسی سے تھی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ 3 دن سیرت کو دیکھا، 3-4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھتے سمامہ کیا حال ہے؟ وہ اس طرف منہ کر، حالانکہ قیدی ہے، اپنی پاور میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پاس ہے، جس طرح مرضی اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن وہ آگے سے اتنی بدتمیزی والے کلمات ادا کر جاتے ہیں کیونکہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو رہنے دو، اس کا خیال رکھو۔ 3 دن سیرت دیکھی ہے، مسجد کے اندر ماحول دیکھا ہے، مسجد کا ماحول دیکھا، صحابہ کی محبت دیکھی، صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے تعلق دیکھا۔ یہ سارا سیرت کا ماحول تھا۔ وہ سیرت کا ماحول دیکھا تو وہی سمامہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں اگر کوئی سب سے پیارا شہر لگتا ہے تو وہ مدینہ الرسول لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم تو بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے، مسجد کا ماحول نہیں دکھاتے۔ وہ مسجد کا ماحول دیکھ کر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ کر اتنا بدل گئے۔ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ ہمارے بچوں کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ سیرت سے تو ہم دور ہیں۔ کوئی ایسا بندہ اگر میں پوچھ لوں کہ کسی نے مکمل سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہو تو شاید ایک آدھ بندہ کھڑا ہو کہ میں نے سیرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ایک سیرت کی کتاب پڑھی، وہ بھی چھوٹی سی۔ بے شمار اردو میں کتابیں موجود ہیں۔ اگر محبت سچی ہے تو پڑھیں، مشن ہے تو ہم، کیونکہ ہم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ زندگی کا سلیبس، لائف کا سلیبس سب سے بہترین وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1 سال کا سلیبس ملتا ہے کلاس میں، اس کے لیے پورے ادارے کو مصیبت ہوتی ہے، پورے اسکول کو، پورے کالج کو، پوری یونیورسٹی کو، اساتذہ کو، پوری مینجمنٹ کو، وہ اس کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ مکمل نہ ہوا تو پوچھو گی۔ یہ سیرت پورا سلیبس ہے زندگی کا، اس کو پڑھنے کے لیے کون پریشان ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے لیے پریشان ہو، اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو؟ یہ زندگی اسی سے بنے گی، یہ دنیا بھی اسی سے بنے گی، آخرت بھی اسی سے بنے گی، اور اس سے ہم دور ہیں۔ وہی ایک شخص جو تلوار نکالتا ہے، گھر سے تلوار نکال لی، نفرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی نفرت کہ میں اس تلوار سے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا۔ کون ہے وہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نکلے تھے نا گھر سے، بچپن سے یہ واقعہ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور جب ان کو سیرت کا پتہ چل گیا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں سیرت کو پہچان لیا اور محبت ہو گئی، زندگی گزار لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہی عمر رسول تھے، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے تلوار نکال لی تھی کہ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کا سر میں تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ اتنی محبت تھی کہ اس شخص کے لیے یہ لفظ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی کہ یہ واقعہ حقیقت ہے، محبت یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابر پر اپنی زندگی کی تمام متاع زیست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نچاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ جب وقت مل گیا, جب طبیعت نے اجازت دی, جب فلاں ہو گیا, تھوڑا بہت عمل کر لیا اور یہ ہم سمجھتے ہیں. محبت یہ ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے حکم پر, میں آپ کو محبت کا اور اطاعت کا ایک جملہ بتاتا ہوں اور وہ نوٹ کر لیں, یاد کر لیں. بڑا آسان جملہ ہے. محبت کسے کہتے ہیں, اطاعت کسے کہتے ہیں, زندگی کا مشن بنا لیں, سوچ بنا لیں. محبت اور اطاعت اسے کہتے ہیں تھوڑی نافرمانی ہو جائے تو بہت بڑی لگے, تھوڑی سی نافرمانی ہو جائے تو بہت بڑی لگے, اطاعت بے انتہا ہو جائے بہت کم لگے. پھر سن لیجئے, محبت رسول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان کی تھوڑی نافرمانی خدا نخواستہ ہو جائے, اس کو بہت بڑی نافرمانی سمجھے, اور اطاعت زندگی بھر کر لے تو اس کو کم سمجھے, اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مطیع سمجھے. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں, کوئی اس طرح کی تحریر پڑھتے ہیں, اگر آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں اور آپ کی پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پورے خاکے میں ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوں, اس پوری کہانی میں ساتھ ساتھ ہوں. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نبی کا ساتھ چاہتے ہیں, ان کی سیرت پڑھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں, ان کی معیت میں ہوں. ایسا ہی لگے گا آپ کو کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں, میں میدان سفر میں ہوں, میں حضر میں ہوں. جب آپ سیرت ہی نہیں پڑھیں گے تو یہ احساسات ہی نہیں ہوں گے. جو بندے نے سوچنا ہے وہی اس کے خیالات میں سارا دن گھومتا رہتا ہے. جب ان سے تعلق ہے تو وہ تعلق ایسا ہونا چاہیے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں 2 سوالوں کے جواب تیار کر لیں, 2 سوالوں کے جواب تیار کریں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. من تعبدو کیف تعبدو, عبادت کس کی کرنی ہے, پہلا سوال. عبادت کس کی کرنی ہے, اس کا جواب تیار کر لیں. دوسرا سوال کیف تعبدو, کیسے کرنی ہے, اس کا جواب تیار کر لو. یہ 2 سوال ہیں. عبادت کس کی کرنی, اللہ کی کرنی ہے. وہ عبادت کون بتائے گا بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے, کون بتائے گا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اور ہم کیسے جان سکیں گے عبادت کیسی کرنی, جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, سیرت کو جانیں گے نہیں, تو یہ کیسے پتہ چلے گا عبادت کس کی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اس کا سٹائل. صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ سیرت پڑھیں, پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, آپ کو ایسا لگے گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, ایسے نماز پڑھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ معجزہ ہے. آج کے دور میں ہائی میگا پکسل کیمرے بھی اس طرح کسی کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, اور وہ کتابوں میں موجود ہے, احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, اور نقشے کھینچ کر صحابہ نے ہمیں بتا دیا ہے, اور پھر ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا اپنے بچوں کو, وہ ایک بچے سے کسی نے سوال کیا نا, جس طرح ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, آپ بچوں سے پوچھیں گے بھئی کیا پڑھنا ہے آپ, وہ بچہ کہے گا جی ڈاکٹر بننا ہے, میں نے فوجی بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے فلاں ملک میں جانا ہے, میں نے لیڈر بننا ہے. یہ بچوں کے آپ سوال کر کے دیکھ لیں, یہی بچوں کو سب کو بلا لیں, لائن میں کھڑا کر لیں, کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو کوئی ان سوالوں کے علاوہ کوئی جواب دے, شاید کوئی دے. بچے سے سوال کیا بیٹا آپ نے کیا بننا ہے, اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اس کو پتہ کیا گیا, یہ بڑا معروف ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, پتہ کیا گیا اس نے یہ کیوں کہا. اس لیے کہا کہ اس کی والدہ جب بھی بچوں کو سلاتی تھی, جب بھی ٹائم ملتا تھا وہ صحابہ کے واقعات ہی سناتی تھی.
اس لیے اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے اچھا بننا ہے تو صحابہ جیسا بن جاؤ. اور ہم اپنے بچوں کو کیا ہے فلمی ایکٹر بتاتے ہیں, وہ بچے بھی وہی بتائیں گے ایسے میں نے سٹائل بنانا ہے, میں نے اپنے بالوں کا سٹائل ایسے بنانا ہے, میرا لباس ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ جو بچوں کو بتایا جاتا ہے وہی بچے کہتے ہیں. ہم نے کبھی بچوں کو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے یہ نہیں بتایا کہ آئینہ دیکھنے کا سٹائل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, صحابہ کیسا دیکھتے تھے, وہ لباس پہنتے وقت کیا پڑھتے تھے, لباس اتارتے وقت کیا کرتے تھے, کھانا کھاتے وقت کیا کرتے تھے, گھر سے نکلتے وقت کیا کرتے تھے. ہم نے کبھی اس پہ سٹیپ نہیں لیا. اور جب ہم صحابہ کے واقعات سنائیں گے ان کو دنیا کے سب سے بڑے ہیرو صحابہ ہی لگیں گے, ان کو سب سے عظیم صحابہ ہی لگیں گے. اور صحابہ نے وہ ہمیں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت ہے کیا ہے, سیرت کیسے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, ان کے اخلاق کے بارے میں, ان کی عادات کے بارے میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, پورا قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, عادات ہیں. بھی ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو الیکٹریشین ہوتا ہے نا بذات خود سارا دن گھر باہر کام کرتا ہے, اس کے گھر جا کر دیکھ لیں, ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے, اس کے گھر کے سوئچ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے گھر کا کام ہونے والا ہوتا ہے, اس کا بلب خراب ہوگا, لائٹ خراب ہوگی, پنکھا خراب ہوگا, کوئی مستری ہے اس کے گھر کی کوئی دیوار ٹوٹی ہوگی, کوئی اینٹ لگنے والی ہے, اس طرح کے کام رہتے ہیں کہ بذات خود وہ مستری ہے لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں. درزی ہے, اس کے اپنے کپڑے شاید پرانے ہو, سلائی کرنے والے کہیں نہ کہیں سے پٹے ہوں گے, کہتے ہیں نا موچی کی جوتی ٹوٹی ہوتی ہے, ملا کی حکی میں پانی نہیں ہوتا. یہ سارے جملے مشہور ہیں کہ جو جس کام کا وہ ماہر ہے اسی کی اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ مکمل ترین انسان ہیں, وہ اکمل ترین ہستی ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں, دنیا کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے, دنیا کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے. آپ اقتدار کو دیکھ لیں, حکومت کو دیکھ لیں, سیاست کو دیکھ لیں, آپ لیڈرشپ کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی شعبے کے اندر ڈاکٹر دیکھ لیں, طب دیکھ لیں اور معلم دیکھ لیں, کوئی ایسا شعبہ اٹھا لیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکمل نظر آئیں گے. اور ایک ایک آیت پر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, جو شریعت کو, جو امت کو بتایا ہے وہ خود کر کے دکھایا ہے, کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی. کوئی دنیا کے اندر معروف ہے, مشہور ہے, وہ سائنسدان ہے تو صرف اس کو سائنس کا پتہ ہو, اپنے گھر کا بھی نہیں پتا. مشہور ہے نا کہ سائنسدان والوں کو کوئی وہ اب نارمل ہوتے ہیں, وہ کام پورے انسان ہی ہوتے ہیں, ان کی سوچ صرف ایک طرف ہی ہوتی ہے. پروفیسر ہے تو وہ پروفیسر ہی ہے, صرف باقی کام میں مکمل شاید نہ ہو. انجینئر ہے تو وہ اپنے کام میں صرف ماہر ہو سکتا ہے, دوسرے شعبوں میں نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر ہے تو وہ صرف اپنی میڈیکل میں ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نکال لیں, اگر آپ نے دیکھنا ہے اسٹیٹس بھی وہ جو سب سے آگے لیڈر بنانے والا, بلند تر بنانے والا کوئی مقام ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. کہتے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. 1400 سال ہو گئے, انسانیت نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, بہت تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں, لیکن آج بھی جو سکون اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. دنیا پلٹ رہی ہے ان کی طرف. کتنے ہی ایسے وہ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے اندر کوئی سکون نہیں ہے جتنا سکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہے. کوئی سکون نہیں ہے. لہذا ہم مسلمان ہیں, ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ایک مشن بنانا چاہیے, جس طرح کہ ہمارا دوسری زندگی کے شعبوں کے اندر فکر مندی ہوتی ہے, اپنے بچوں کو سیرت سکھانے کے لیے ان کے اندر اس طرح کے مقابلہ جات کروائیں, ان کو انعامات دیں, ان کا ماحول بنائیں, سیرت خود پڑھیں اور پڑھتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ کتنے کتنے آپ کو تجربات ہیں, کتنی الجھنیں دور ہوتی ہیں, کتنے ایسے تجربات ہیں جو آپ کی الجھنوں کی وجہ, کتنی ہی ایسی الجھنیں ہیں جو آپ کی پریشانی کا باعث ہیں.
وہ سارے تجربات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے. اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی الجھنوں سے نکل جائے گی، سلجھ جائے گی. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سیرت کے لیے اتنا ہی توغدو اور اتنی ہی اس کے لیے محنت اور کوشش کریں جتنی ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جتنی ہم کوشش اس کے لیے کر رہے ہیں. ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. کسی انسان کو بھوک لگی ہے، اس کے سامنے کھانا رکھ دیں آپ، اس کو شدید بھوک لگی، اس کو کھانا رکھ کے کہیں یا یہ کھانا کھائیں گے بندے کو طاقت ملتی ہے، اس کی جو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، یہ کھائیں گے تو اس میں آپ کو لذت پڑی آئے گی. آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کی اہمیت بیان کر دیں، اس کی بھوک ختم ہوگی، اس کی بھوک ختم ہوگی. اس کو 4 نوالے کھلا دیں، اس وقت اس کو ضرورت کھانے کی ہے، اہمیت بتانے کی نہیں ہے. اس وقت ہمیں سیرت ہم نے بہت سن لی ہے، اہمیت بہت سن لی ہے، اب ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی اور اس پر عملی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف ہمیں آنا ہے. ورنہ یہ باتیں سن سن کر اور یہ اس طرح ہم جب بھی کہیں بحث ہو کوئی بات ہو تو ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی معلومات جو اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں، جب ہم پڑھ لیں گے کسی جگہ بھی مسئلے کی بحث ہو کہ میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، اب یہ لفظ بھی کہہ دیں گے میں مولوی نہیں پڑھا، لیکن بحث بھی کیے جائیں گے، یعنی اس پوری بحث میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بھی کہیں گے میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن بحث بھی پوری ہوگی. بھائی لوگوں کو بتائیں ضرور، لیکن پہلے خود پڑھیں، اس طرف لائیں، بچوں کو بلائیں، اپنے گھر کا ماحول ہونا چاہیے. ربیع الاول کا پیغام صرف یہ ہے، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پر جو آپ ڈیکوریٹ کر لیں اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، سب کچھ کر لیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے اندر سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سیرت کی کتابیں لائیں، سیرت پڑھنی شروع کریں، یہ سچی محبت ہے. یہ ظاہری طور پر نعرے لگانا، ایک دن اپنے آپ سے باہر ہو کر، اپنے گھر سے باہر ہو کر روڈ بلاک کر دینا، یہ سیرت نہیں ہے، یہ سیرت رسول نہیں، یہ ربیع الاول کا پیغام نہیں. پیغام یہ ہے عملی طور پر آپ آگے بڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.